Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel HSC Technical Skills and Knowledge. HSC Technical Skills and Knowledge में आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक है। बहुत सारे HSC प्रोफेशनल्स जो है इसको लेके कंफ्यूज होते हैं कि एर्गोनॉमिक्स कैसे जो है वो वर्क प्रीमिसेस में जो है वो एक सिग्निफिकेंट हाजर्स है और कैसे जो है वो एर्गोनॉमिक्स की वजह से जो है वो ह्यूमन एरर का ख़तरा जो है वो वर्क प्लेस में ज़्यादा रहता है और कैसे जो वो ह्यूमन परफॉर्मेंस पे रिलायबिलिटी पे जो है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। तो इस चीज़ पे जो है वो डिटेल में बात होगी कि बेसिकली एर्गोनॉमिक्स होता क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली एर्गोनॉमिक्स जो है वो एक मेजरमेंट है जो ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड वर्क इक्विपमेंट और वर्क इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी ओवरऑल जो है वो मेजरमेंट होती है, उसको एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। कि ह्यूमन इंडिविजुअल्स जो है वो कैसे जो है वो इंटरेक्ट करते हैं वर्क इक्विपमेंट को, वर्क स्टेशन को या इन्वायरमेंट में, कैसे जो है वो अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो वर्क इक्विपमेंट की तरफ अप्रोच करते हैं। आया उनकी अप्रोच जो है वो अकॉर्डिंग टू उनके रिक्वायरमेंट है, उनकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, या वो जो वर्क इक्विपमेंट्स या वर्क स्टेशन को अप्रोच करते हुए अपने टास्क को जो है वो कैरी आउट करते हुए जो है उनका जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है वो ऑकवर्ड होता है, टर्टल होता है, बेंडिंग पोजीशन में होते हैं, स्टूपिंग पोजीशन में होते हैं, अब वो रीचिंग करते हैं, या जो है उनका जो बॉडी पोस्चर है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। तो डेफिनेटली अगर जो है वो जो उनका जो बॉडी पोस्चर है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं होगा बॉडी के, तो बेसिकली वो जो है वो ओवर रीचिंग कर रहे होंगे, ओवर बेंडिंग कर रहे होंगे, या जो ऑकवर्ड पोस्चर जो है वो अडॉप्ट कर रहे होंगे, या जो है वो रिपीटेटिव जो है वो पोस्चर होगा, तो या रिपीटेटिव टास्क होगा, तो डेफिनेटली जो वह ह्यूमन एरर जो है वो उसके चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं विद इन द वर्क प्लेस। और जो ह्यूमन की जो पर्सनल परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, वो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड होती है जहाँ पे जो है वो ओवर रीचिंग या ओवर बेंडिंग या स्टूपिंग या कोई ऑकवर्ड पोस्चर अडॉप्ट करते हुए डेफिनेटली जो है वो बॉडी जो है वो फैटीग की तरफ जाती है और ह्यूमन एरर के जो है वो चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक डिज़ास्टर इवेंट जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से जो है कॉन्सिक्वेंसेस और एसेट डैमेज हो सकता है। ये एर्गोनॉमिक्स जो है वो प्रोसेस एरियाज में जो है वो एक सिग्निफिकेंट हाजर्स है, जहाँ पे जो है वो ऑपरेटर जो है वो चूँकि जो ऑपरेट करते हुए उनकी जो स्क्रीन है वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के जो है वो कंट्रोल्स होते हैं, उनको अप्रोच करते हुए अगर जो है वो उनकी जो कंट्रोल है, उनका जो लेआउट है, जो डिज़ाइन है, वो अकॉर्डिंग टू जो उनके रिक्वायरमेंट के फेसिबिलिटी के नहीं है, तो डेफिनेटली जो है वो ह्यूमन एरर होगी और डिज़ास्टर इवेंट जो है वो रोनमा होंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ergonomics इज़ द मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन and their working environment, specifically relation and interacting with equipments and machineries which used in working environments. As we know that working environment design and display can have a great impact on individual performance. Poorly design of work equipments and controls can lead to major accident and incident. Definitely जो वर्क प्लेस जो वर्क इक्विपमेंट्स हैं वो वर्क डिज़ाइन है और डिस्प्ले है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है ह्यूमन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। अगर जो वर्क इक्विपमेंट्स है वो अकॉर्डिंग टू जो इंडिविजुअल्स के ह्यूमन के जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर वो उसको अप्रोच करते हुए बेंडिंग पोजीशन कर रहे हैं या वो रीचिंग कर रहे हैं, स्टूपिंग कर रहे हैं, या कोई ऐसा ऑकवर्ड पोस्चर अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वह ह्यूमन जो एरर है उसके चांस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। This is one of the leading cause of accident and incident in the process industries, already बता चुका हूँ, and other various industries where due to poorly design of control may increase significantly chance of human error, overreaching, awkward posture, bending or repetitive forceful action, etc. We can reduce human error by redesigning the task. इस जो एर्गोनॉमिक्स का हाजर्स है इसको हम
کم کر سکتے ہیں، ایک پرفیکٹ جو ہے سویٹیبل رسک اسسمنٹ کیری آؤٹ کر کے ورک اسٹیشن اور ورک اکوپمنٹ پہ، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ورک اکوپمنٹس ہے وہ آیا اکارڈنگ ٹو ایچ ایس سی ریکوائرمنٹ ہے. ایچ ایس سی جتنے بھی لیجسلیشن ہے ورک اکوپمنٹس اور اس کے بارے میں مشینریز کے بارے میں، فار ایگزامپل جو ایس ایم آر سپلائی مشینری ریگولیشن 2008 یو کے کا جو لیجسلیشن ہے، اس کے علاوہ آئی ایل او کوڈ آف پریکٹس ہے سیفٹی یوز ان دا ورک اکوپمنٹس، اور کنونشن سی 119 اور ریکمنڈیشن 118. اس کے علاوہ جو ہے پروویژن اینڈ یوز آف ورک اکوپمنٹس ریگولیشن 1998. یہ جو ہے ریگولیشن جو ہے وہ ایک ڈیٹیل میں جو ہے وہ پریکٹیکل گائیڈنس دیتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ سپلائرز اور ڈیزائنر جو ہوتے ہیں، مینوفیکچررز ہوتے ہیں، کس طرح ان کو جو ہے وہ ورک اکوپمنٹس اور ورک اسٹیشن کو جو ہے وہ ڈیزائن کرنا چاہیے، لے آؤٹ کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ ایچ ایس سی ریکوائرمنٹ کے، کیسے ان کے جو ہے وہ ڈسپلے اور جو ہے وہ ورک اسٹیشن کو جو ہے وہ لے آؤٹ کو اچھی طرح سے مینٹین کرنا چاہیے، جس میں جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آل ریکوائرمنٹ کو کنسیڈر کیا جائے، اور جتنے بھی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے، اور ان کے اکارڈنگ جو ہے وہ ورک اکوپمنٹ اور ورک مشینری جو ہے وہ ڈیزائن کی جائے، تاکہ جب آپریٹر یا کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ اپروچ کرے یا آپریٹ کرے اس اکوپمنٹس کو، اور ورک اسٹیشن میں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے کوئی ٹاسک کرے، تو اس کو جو ہے وہ پور جو باڈی پوسچر ہے وہ اڈاپٹ نہ کرے، وہ اپنی فیسیبلٹی کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو ایزیلی جو ہے فلیکسیبل طریقے سے جو ہے وہ آپریٹ کر سکے، جہاں پہ تاکہ ہیومن ایرر کو جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کیا جا سکے. تو ورک اسٹیشن اینڈ equipment according to economic standard and as per worker overall requirement. By developing and establishing work equipments, plants and workstation according to workers and standard requirement, human error can be eliminated significantly, where individual performance will be enhanced as well as several injuries and health condition will reduce. Definitely جب ایک ورک اکوپمنٹس اور جو ورک اسٹیشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو ایچ ایس سی لیجسلیشن کے مطابق ہوگا، اس میں جو ہے وہ ہیومن میئرمنٹ کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے آپریٹر یا جو انڈیویجولز ہے وہ ایزیلی کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے جو ہے اپنا ٹاسک جو ہے وہ سیفلی پرفارم کر سکتا ہے. یہ اکارڈنگ ٹو ہیومن ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے اس کے وہ ہیومن ایرر کے چانس کم ہوں گے، انڈیویجول پرفارمنس بھی جو ہے وہ انہانس ہوگی، اور پورلی آکورڈ پوسچر یا ٹرٹل پوسچر اڈاپٹ کرنے سے جو ہے باڈی میں جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر ہوں گے، جو سافٹ ٹیشوز ہیں جیسے لیگامنٹ ٹینڈنس، ان میں جو ہے وہ پریشر بڑھے گا، کھچاؤ ہوگا، فیٹیگ ہوگی جسم میں، نرو سسٹم جو ہے وہ آپ کا ڈیمیج ہونے کا چانس ہوتا ہے، ریپیٹیٹیو یا بینڈنگ یا اوور ریچنگ جو پوزیشن اڈاپٹ کرتے ہوئے جو آپ کا نرو سسٹم جو ہے وہ فیٹیگ کی طرف جا سکتا ہے، جہاں پہ جو ہے ظاہری بات ہے ایل ہیلتھ بھی جو ہے سگنیفیکنٹلی انکریز ہوگی، اور جو ہے ہیومن ایرر کے چانس بھی زیادہ سے زیادہ ہوں گے. آئیے اس چیز کو جو ہے وہ پریکٹیکلی ایک پکچر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ اکنامکس ہازارڈس جو ہے وہ ورک اسٹیشن یا ورک اکوپمنٹ میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپریٹر جو ہے وہ کسی کنٹرول کو غالباً جو لیور ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ جو ہے وہ اس کی پہنچ سے کافی دور ہے. یہاں پہ جو ہے اکنامکس کو جو ہے وہ میئرمنٹ نہیں کی گئی، آپریٹر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ہائٹ اس کی نہیں لے آؤٹ ڈیزائن کی گئی، جس کی وجہ سے یہاں پہ آپریٹر کو کھڑے ہو کے جو ہے لین ہو کے جو ایک لین پوزیشن میں جو ہے اس کو لیور کو آپریٹ کر رہا ہے، جہاں پہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہیومن ایرر کے چانس یہ جو لیننگ پوزیشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور ایک انسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپریٹر کو مشین آپریٹ کر رہا ہے، بٹ جو لے آؤٹ ہے، جو ورک اسٹیشن کا ڈیزائن ہے، وہ اکارڈنگ ٹو جو ہے ہیومن ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں بھی اس کو بینڈنگ پوزیشن میں یا لین پوزیشن میں جو ہے وہ ایک طرف جھک کے جو ہے وہ اکوپمنٹ یا مشینری آپریٹ کرنا پڑ رہی ہے، جہاں پہ ڈیفینیٹلی ہیومن ایرر جو ہے وہ ہونے کا خطرہ ہے. یہاں پہ غالباً ایک جو سپر مارکیٹ میں ایک
کیشیئر ہے جو کھڑے ہو کے ایک ریپیٹیٹیو ٹاسک جو ہے وہ کرتی ہے، چونکہ یہاں پہ اگر ایک چیئر دی جائے اکارڈنگ ٹو اکنامکس ریکوائرمنٹ کے مطابق، یہاں پہ چونکہ لانگ ٹائم پرولونج ٹائم جو کھڑا ہو کے جہاں پہ جو کیشیئر جو ہے وہ اپنا ریپیٹیٹیو ٹاسک کرے گی، تو ڈیفینیٹلی جو ہے جسم میں فیٹیگ، جسم جو ہے فیٹیگ کی طرف جائے گا، اور جو ہیومن ایرر ہے وہ بڑھ جائے گا. جبکہ یہاں پہ اگر ایک اکنامکس چیئر اگر پرووائڈ کی جائے تو اس ہیومن ایرر کو جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جو کیشیئر ہے وہ آرام سے بیٹھ کے اپنا ٹاسک جو ہے وہ ایک فلیکسیبل پوزیشن میں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ہز فیسیبلٹی جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہے، اور ہیومن ایرر ڈیفینیٹلی کم ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے وہ اکنامکس جو ہے وہ ہیومن پرفارمنس پہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے، جہاں پہ ہیومن ایرر کی چانس جو ہے وہ بڑھتے ہیں، جس سے ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جسم جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ ال ہیلتھ کنڈیشن کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے. تو ہوپ فلی آپ کو آج کے ٹاپک سے جو ہے وہ اچھی خاصی انفارمیٹیو ویڈیوز انفارمیشن ملی ہوگی اکنامکس ہازارڈس کے بارے میں، کہ اکنامکس ہازارڈ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اور پریکٹیکلی کیسے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے کیسے جو ہے وہ لے آؤٹ اینڈ ڈیزائن جو ہے وہ اکوپمنٹس اور اسٹیشن کے جو ہے وہ ڈیزائن کیے جائے، تاکہ ہیومن ایرر کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے. تھینک یو. اللہ حافظ.